الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ 313 میں پائے. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عرفان عابدی صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ اس بار کا سوال یہ آیا ہے، ہر روز اپنی نمازوں کی تعقیبات میں جو صلواتی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی دعا پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، اور جبکہ مولا غیبت میں ہے ابھی تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ ناظرین اور ہم مستفیض ہو سکیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد. سوال بہت بہترین ہے، اس لیے بھی بہترین ہے کہ یہ ایک لوگوں کے ذہن میں سوال ضرور ہوگا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس وقت حالت غیبت میں ہیں، یعنی ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. جی جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں یعنی انسانوں سے دور ہیں، جبکہ انسانوں سے نزدیک ہیں، ان کے آنکھوں ان کی بینائی کے نزدیک نہیں ہیں. تو انہیں شر کس بات کا ہے؟ پھر کیوں ہم ان کی سلامتی کی دعا کریں گے؟ بہت بہترین سوال ہے. اس سوال کے سلسلے میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے اس کا فائدہ کیا ہے، یہ جو سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. پھر دوسرا سوال ہے کیوں کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں. دیکھیے ناظرین کرام، جو ان کا سوال ہے کہ کیوں ہم لوگ کریں گے، کیا اس کا فائدہ ہے. اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ امام زمانہ سے پہلے 11 امام گزرے ہیں. ہمارے 11 امام گزرے، امام اول سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک. ان کی سنتوں کو ہم غور کریں گے تو ایک واقعہ اس طرح سے پیش آتا ہے. 10ویں امام کے زمانے میں امام ہادی، امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں، جب ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا دشمن بادشاہ تھا، اس کا نام ہے متوکل. متوکل نے ایک مرتبہ امام ہادی علیہ السلام کو طلب کیا. جیسے ہی امام ہادی سوار ہوئے اور متوکل کے دربار کے قریب گئے، ابھی دروازہ دربار کا بند تھا. اس اثنا میں ایک بندے خدا بھی وہاں پہنچا ہوا تھا. اس کا نام تاریخ میں عبد الرحمن ہے. جیسے ہی عبد الرحمن نے امام کے چہرے کی طرف دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ خوبصورت اور یہ بہترین پر نور چہرے والا شخص کون ہے، اسے بتایا گیا کہ یہ اولاد امام علی علیہ السلام سے ہے، اولاد زہرا سلام اللہ علیہا ہے. متوکل انہیں طلب کیا ہے. اب اس کے دل میں ایک بات آئی، ارے یہ تو ظالم بادشاہ ہے، اولاد علی کے سلسلے میں یہ تو بہت خطرناک ہے، انہیں قتل کر دیا کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو اتنے حسین شخص کو، پر نور چہرے والے شخص کو کوئی اذیت نہ پہنچا دے، متوکل بادشاہ کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. یعنی دل ہی دل میں امام ہادی کی سلامتی کی دعا کیا. دل ہی دل میں امام ہادی علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کیا. تو مولا نے اپنی سواری کو تکان دیا، ہلایا اور اس کے قریب گئے. جانے کے بعد کہا کہ عبد الرحمن سن، تیری دعا قبول ہو چکی ہے، تیری دعا قبول ہو چکی ہے. وہ گھبرا گیا، نہ کبھی میں نے ملاقات کی نہ کبھی ملا، یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں اور میرے دل کے اندر جو دعا تھی وہ کیسے پہچان گئے. جی تو پھر مولا نے کہا کہ سن، تو نے میرے لیے دعا کی ہے، میں تیرے لیے دعا کروں گا، اور تو نے میرے لیے ایک دعا کی ہے، میں تیرے لیے 3 دعا کروں گا. ایک یہ ہے کہ تیری عمر بہت بڑھ جائے گی، عمر طولانی تو پائے گا. دوسرا یہ ہے کہ تیرے اولاد صالح کثیر ہوں گے. تیسرا یہ ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اور یہ اپنے واپس پہنچا اپنی طرف. یعنی امام وقت کی سلامتی کی دل ہی دل میں دعا کیا تھا. اور کہتے ہیں وہ عثمانی تھا، یعنی سنی مذہب کا ماننے والا تھا. اب اس نے دل ہی دل میں امام وقت کے لیے دعا کیا، سلامتی کی. تو امام وقت نے کتنی دعائیں کی؟ 3 دعائیں کی. لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو اس نے امام ہادی کے بعد امام عسکری کا زمانہ بھی دیکھا، اس کے بعد امام زمانہ کی غیبت صغرا کا تقریباً زمانہ دیکھا اس نے.
اچھا جی جی، اور کہتے ہیں کہ اس کے 10 بیٹے ہوئے اور 10 کے 10 مومن تھے 10 کے 10 وہ جی. اور اس کے علاوہ ایک روایت کا جملہ ہے، چونکہ عربک لینگویج میں، عربی زبان میں آپ دیکھیں گے تو الف کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ تعداد عدد میں وہ الف ہے نا، ہزار ہے، ہزار کے اوپر نہیں ہے. اب الف جو 2 بار استعمال کرتے ہیں وہ 1 ملین ہو جاتے ہیں، وہ 10 لاکھ ہو جاتے ہیں. ہاں، الفا یعنی الف کو ضرب دیتے ہیں، ہزار کو ضرب دیتے ہیں ہزار پہ تو وہ 1 ملین بن جاتے ہیں. تو اسی بنا پر لوگوں نے دیکھا ان کے پاس الفا دراہم و دینار رہتے تھے ہمیشہ. یعنی امام کی جو سلامتی کی ایک دعا کرتا ہے تو وہاں سے کتنی دعائیں آتی ہیں، جبکہ وہ اہل سنت کا جب ماننے والا تھا اس کے لیے امام نے 3 دعائیں کی ہیں. اگر ہم ہر نماز میں امام کی سلامتی کی دعا کریں گے تو ہمارے لیے امام کتنی دعا کریں گے اور ہم کس درجے پر فائز ہو سکتے ہیں. اور ہم آخر میں دعا کریں گے کہ پالنے والے پروردگار امام زمانہ کے دعاؤں کا ہمیں حصہ قرار دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی یہ دعاؤں کا بہترین سلسلہ اپنی زندگی میں روان فرمائیں. قبلہ ہم آپ کے بہت ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل کے لیے اختصاص دیا. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عرفان صاحب. امید ہے کہ آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹار اسٹریم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.